أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال امام الزمان علیہ السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. صلوات پر محمد وجل فرج مجمعین. دعائے صحت کی پہلے گزارش کی گئی ہے. غلام شبیر جعفری صاحب جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. دعا کرتے ہیں، آج کی بڑی شب ہے، پالنے والے شب قدر کا تجھے واسطہ، خود امیر المومنین کا تجھے واسطہ. غلام شبیر جعفری اور اس جیسے جتنے بھی مومنین مومنات پوری کائنات میں جہاں کہیں موجود ہیں، بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، پالنے والے ان سب کو بہترین صحت اور سلامتی عنایت فرما. ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھیں محمد علی. فرج اذان گرامی، ماہ رمضان المبارک انتہائی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب ہے. پلک جھپکتے میں 18 روزے مکمل ہوئے ہیں اور میں اور آپ بالکل آخر عشرے میں داخل ہو چکے ہیں تقریباً. خوش نصیب ہیں ہم سب کہ پروردگار عالم نے اس سال بھی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کا موقع عطا فرمایا. یا جو لوگ مریض ہیں ان کو بھی فضیلت کا مہینہ عطا فرمایا. فضیلت تو ہے، کیونکہ جو شخص بھی اگر کوئی مریض ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی مریض نہیں ہوتا، بیماری اللہ کی جانب سے ہے، صحت اللہ کی جانب سے ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. موت کو خود پروردگار عالم نے خالق کیا ہے، بندے کو خود پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. پیدا ہوئے ہیں تو مرنا بھی ہے. دنیا میں آئے ہیں صحت کے ساتھ تو بیماریوں سے بھی انسان کو گزرنا ہے. لہذا یہ ماہ رمضان المبارک کا جو یہ عشرہ اب شروع ہوا کہ جس کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ شب قدر یہ قدر اپنی قدر تو کر لیجئے اگر اس طریقے سے بات کی جائے کہ انسان اپنی اہمیت کو دیکھ لے. ایک طرف قرآن مجید کی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس شب میں قرآن مجید کو نازل کیا. روح الامین فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ اس وقت، اس زمانے میں یعنی کوئی تو ایسی شخصیت ہو، کوئی تو ایسی ذات ہو کہ جو ملائکہ کے قابل ہو. قابل ملائکہ، کہ یہ قابل ملائکہ کون سی ذات ہو سکتی ہے کائنات میں سوائے مولا امام الزمان علیہ السلام. صلی اللہ امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. ملائکہ آتے ہیں
رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اور آج کی رات میں جو بار بار حکم آیا کہ آپ پوری زندگی، پورے سال کی قسمت کو لکھا جا رہا ہے، قسمت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی میں نے اور آپ نے پورے سال جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال کو، اپنی زندگی کو بدبخت بنا لیا، اپنے عمل کی وجہ سے بنایا۔ ایک انسان ہے وہ خوش بخت آیا، اللہ کی جانب سے وہ خوش بخت آیا ہے، لیکن بعض اوقات میں اور آپ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بدبخت ہو جاتے ہیں۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ زبان دعا کے قابل نہیں رہتی، یہ دل متوجہ بارگاہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کہا کہ آیا یہ چیز کیا ہے؟ شب قدر، کہ اس میں ملائکہ نازل ہوں گے، جو چیز مانگو گے وہ آج تمہیں چیز مل جائے گی۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی، التجا، پالنے والے میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو، کہا شب قدر کا انتظار کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے شب قدر کا انتظار کرو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو شب قدر، تو آج کی رات دعاؤں کی قبولیابی کی رات ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کو راضی پالنے والے میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پالنے والے کوئی ایسے ہی کام بتائیے مجھے کہ میں آپ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو جاؤں، مجھے قربت الہی حاصل ہو جائے۔ آپ میں سے کون ہے جو قربت الہی نہیں چاہتا؟ اس وقت آپ کا یہاں پہ موجود ہونا یہ قربت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے تو آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، آپ کیسے یہاں پر آ گئے؟ کون سی طاقت آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے؟ تو کہا یہ قربت الہی۔ جناب موسیٰ نے عرض کی پر اللہ کی بارگاہ میں کہ پالنے والے میں تجھ سے بہت زیادہ نزدیک ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ شب قدر کا انتظار۔ یہ بھی شب قدر کے انتظار کے بارے میں آ گیا کہ اگر قرب الہی چاہتے ہو تو شب قدر کا انتظار کرو۔ لیجیے صاحب یہ شب قدر آ گئی ہے، کہ بہت زیادہ پالنے والے میں تیری رضا چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا۔ کہا کہ آج کی رات صدقہ دے دو، اے موسیٰ آج کی رات میں صدقہ دو، اگر چاہتے ہو کہ میری رضا تم کو حاصل ہو جائے۔ رضا پروردگار، آج کی رات میں رضا پروردگار ہے، قربت جو حاصل ہو رہی ہے پروردگار عالم سے۔ یہ قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کہ جب آپ کا خود دل چاہے نماز پڑھنے کو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا خود سے دل چاہا ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ خود سے آپ کے قدم مسجد کی جانب اٹھ گئے ہوں، خود ہی سے آ گئے، کہتے نہیں بس میرا دل چاہ رہا ہے مجھے مسجد جانا چاہیے۔ کوئی گھیر کر نہیں لایا ہے آپ کو، یہ قدرت لے کر آئی ہے آپ، یہ قرب الہی آپ کو حاصل ہو چکا ہے۔ یعنی خانہ خدا کی جانب آپ کا قدم بڑھانا یہ قرب الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں وضو کر لوں، یہ آپ کا وضو کرنا قرب الہی کی نشانی ہے۔ آپ کا خود بخود دل چاہ رہا ہے میں نے کئی سال سے روزے نہیں رکھے، اس سال مجھے روزہ رکھنا چاہیے، یہ قرب الہی کی نشانی ہے۔ اللہ نے توبہ کو قبول کیا ہے، جبھی تو روزے کی صلاحیت دی ہے۔ میں اور آپ بار بار پوچھتے رہتے پہلے کوئی نشانی ہو کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ یہ جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہاں تک کیسے آ گئے جناب؟ کسی نے تو یہ شوق دل میں ڈالا ہے، کسی نے تو یہ محبت دل میں ڈالی ہے،
ورنہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا شہر ہے جناب علی کہ اگر یہاں پر آئیں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دنوں میں سجدگاہیں ختم ہو جاتی ہیں، کمی پڑ جاتی ہے سجدگاہ کی، اور نئے آنے والے بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں میاں کوئی جب بلایا تھا انتظام کیا تھا تو ڈھنگ سے جگہ تو رکھتے، ہمیں تو سجدگاہ بھی نہیں مل رہی، مہمان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی جگہ ان کو سجدے کی جگہ نہیں مل رہی، جگہ ایک ایک جگہ پر ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اس پر پر ہو جاتی ہے، آج پر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیسے پر کیسے ہوگی؟ آیا پروردگار عالم کس کی تقدیر بدلنا چاہ رہا ہے اور کس کی تقدیر بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے؟ کہ ان کو دنیا کی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دو کہ یہ میرے گھر آ ہی نہ سکیں۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے گھر میں کوئی جناب علی میلاد رکھتے ہیں یا تقریب رکھتے ہیں تو بعض اوقات بعض رشتہ داروں کے سلسلے میں یا بعض ہمسایوں کے سلسلے میں یا بعض دوستوں کے سلسلے میں اس طریقے سے دل ہی دل میں تمنا کر سب آئیں، وہ نہ آئے، فلاں نہ آئے۔ بلا تو لیا ہے بھائی، بلا تو لیا ہے، اخلاقاً کہنا پڑا، مجھے سن بھی لیا اس نے، لیکن میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ نہ آئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی سی گردن ہلائیے گا، اگر ہے تو یوں کر لیجئے، نہیں ہے تو منع کیجئے، والسلام۔ نہیں تو ایسی بات ہے نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے جناب؟ جی آپ سے بھی رشتہ داری ہے جناب میری، ادھر والے تو ہیں ہی، آپ بھی ہیں، اب کیا کیا جائے، یہ یہیں آ کے یہیں جمع جا رہے ہیں تو لہٰذا ہماری ساری توجہ یہیں ہوئے جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ وجل فرجهم اجمعین۔ اپنی ویلیو کو سمجھ لیجئے، اپنی اہمیت کو سمجھ لیجئے، اپنی قدر کو ناقدری نہ کریں، اپنی ذات کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا، آج کی شب میں پروردگار عالم نے آپ کا انتخاب کر لیا، نہ کسی قسم کا کوئی بیماری آئی، نہ آزاری آئی، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی اور مجبوری آئی، پہنچ گئے۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے میری طرح نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئے، دل نہیں جا رہا اندر سے، طاقت نہیں، جانا نہیں ہے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ ارادہ کر لیا تھا کہ آج نہیں جائیں گے، چلو آخر میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پھر کہتے نہیں چلو آ گئے جناب۔ یہ جو آ گئے ہیں، یہ آنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ آنے کی دعوت آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ پروردگار عالم ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے یہ جو اس وقت یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، کیا حق بنتا ہے کہ میں اور آپ دل کی گہرائی سے، انتہائی خلوص نیت سے ایک مرتبہ کہیں الحمد؟ جی جناب کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ ساری رکاوٹیں، دنیا کی ساری رکاوٹیں توڑ کر، سارے بہانے بازیاں چھوڑ کر ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ شیطان جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب علی وہ بند ہے، اس کو لے جا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور طاقت ہے جو روک رہی ہے، جو نیکی کرنے سے مسلسل رکاوٹ بن رہی ہے مسلسل۔ یہ طاقت کون سی ہے؟ شیاطین کو تو بند کر دیا ہے۔ جب سارے شیاطین بند ہیں تو اب ہے کون؟ اب رہ کون گیا ہے یہاں پر؟ ظلم تو نفسی، یہ نفس ہے اندر، یہ انسانی نفس ہے جو اندر موجود ہے، یہ انسانی نفس ہے جو انسان کو یہ پریکٹس میں آ چکا ہے، یہ شیطانی پریکٹس میں آ چکا ہے۔ یہ 11 مہینے اس نے شیطان کا ساتھ دیا ہے، اور 11 مہینے شیطان کا ساتھ دینے کے بعد 12واں مہینہ جو ایک آیا آپ کے وہاں ماہ رمضان المبارک کا، اس میں اس سے ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے روزہ نہ رکھو، لیکن رکھ رہے ہیں۔ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پورے دن جناب علی غیبت کرتے رہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت ہو گئی،
روزہ رکھا ہوا ہے تہمت ہو گئی، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بولا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے نامحرم کو دیکھ لیا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے انسان دیکھ رہا ہے، سارے کام ہو چکے ہیں. یعنی روزہ تو بس لگ رہا ہے کبھی دائیں گر رہا ہے کبھی بائیں گر رہا ہے، روزہ زخموں سے چور چور ہے. سارے گناہوں نے مل کر روزے کو چاروں طرف سے زخمی کر دیا ہے. لیکن روزہ ہے، روزہ اپنے مقام پر ہے، لیکن پروردگار عالم عاشق ہے. عاشق کون ہے؟ اللہ. اللہ عاشق ہے. اللہ اپنے بندے سے عشق کرتا ہے. کہتا ہے آخری حصہ جو جس وقت یہ میرے پاس آ رہا ہے، میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اور آخر وقت میں شیطان چاہ رہا ہے، شیطانی طاقتیں چاہ رہی تھیں کہ کسی طریقے سے اس کا روزہ باطل ہو جائے، اس کا روزہ دنیا میں دکھاوے کے لیے ہو جائے، اس کا روزہ غیبتوں سے بھرا ہوا ہو جائے، اس کا روزہ جھوٹ اور تہمت سے بھرا ہوا ہو جائے، اس کا روزہ نامحرموں کو دیکھنے سے ہو جائے، اس کا روزہ آنکھوں کے گناہوں سے ہو جائے، اس کا روزہ جناب علی دماغی فطورات سے ہو جائے. وہ ساری چیزیں کرتے کراتے آخری لمحے میں پروردگار عاشق ہے نا، اس نے کہا نہیں یہ میرا عاشق ہے، میں اس کا عاشق ہوں، میں اسے عشق کرتا ہوں، میں اس کے روزے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اللہم لکا سمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیک توکلتو. وعلیک توکلتو، یہ آخر لفظ میں کتنی بڑی طاقت تھی، اور میں نے تیری ذات پر توکل کر لیا ہے. اللہ کو عشق ہو گیا، محبت آ گئی. ارے میرا بندہ پورے دن اتنے گناہوں کے باوجود آخر میں آ کے کہہ رہا ہے تیرے اوپر توکل کر لیا ہے، قبول کر لیا اس نے روزے کو. آخری لمحے میں جا کر پروردگار عالم نے سارے روزے کو قبول کر لیا، پھر سے قبول کر لیا. صلوات پڑھیں محمد والی محمد صلی اللہ. دل لگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی پورے دن پریشان کر رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی جناب علی آنکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے چلی گئی تھی، جناب علی تصور کچھ اور آ گیا تھا. آخری لمحے میں اللہم لک سمتو وعلی رزقک، جو تو نے دیا ہے، جو تو نے رزق دیا اس سے افطار کر رہا ہوں، ان کی کھجور سے نہیں کر رہا. یہ والا جو تصور ہے، میری کھجور میں افطار کرا رہا ہوں. اب بابا تم کرا رہے ہو گئے، ابھی تو آخر میں تو معاملہ ہی کچھ چوپٹ ہو گیا ہے. آخری لمحے میں جا کر خدا کا اقرار کر لیا ہے، بالکل آخری لمحے، آخری لمحات جو چل رہے تھے ان آخری لمحات میں جا کر اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے. غور تو کیجئے ساری دعا پر، اللہم لکا سمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیکا توکلتو، اور میں نے تیری ذات پر توکل کر لیا ہے. اللہ کو اپنے اوپر توکل کرنے والے بہت پسند ہیں. کہا ہے میرے بندے بس تو نے اتنا کہہ دیا میں نے بھی قبول کر لیا. جبھی تو دعا ابو حمزہ سمالی میں اس طرح کا جملہ ایک آپ کو ملتا ہے، اے وہ ذات جو کم ترین عمل پر بھی راضی ہو جاتا، اے وہ ذات جو کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے، کثیر گناہوں کو. اگر میری اور آپ کی پردہ ریزی، پردہ ایک لمحے کے لیے پردہ ہٹ جائے تو شاید میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ رہیں، قابل نہ رہیں. اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ستار العیوب، سارے عیبوں پر اس نے پردہ ڈال. کیوں پردہ ڈالا ہے اس نے؟ اس کو محبت ہے نا، پردے اس کو محبت ہے، اپنے بندے سے محبت ہے، بندے کے اعمال سے اس کو محبت ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو ذلیل کرے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طور پر اس طرف چلا جائے. لوگ دیکھ رہے ہیں جناب، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. ائمہ کے پاس آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ ائمہ نے روزے رکھے یا نہیں رکھے ہیں؟ خود امیر المومنین کی شب ہے، اس شب میں خود امیر المومنین کے بارے میں اگر دیکھ لیں، ایک شخص نے دیکھا امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
دیکھ رہے ہیں علی کا ہاتھ جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو توڑتے وقت لرز رہا ہے. اور سے دیکھا اس نے ان ہاتھوں میں تو میں نے خیبر کو دیکھا ہے. کہاں منزل خیبر، دروازہ خیبر کو اکھاڑ دینے والا، اور کہاں جو کی سوکھی ہوئی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کتنی بڑی روٹی ہوگی. دیکھا کہ علی کا ہاتھ کانپ رہا ہے. اس نے اور ذرا سا غور سے دیکھا کہ یہ کیوں کانپ رہا ہے. دیکھا کہ علی روٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن روٹی ٹوٹ نہیں رہی ہے. روٹی کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ روٹی تو نرم ہوتی ہے. یہ کون سی والی روٹی جو ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے؟ روٹی تو نرم ہے نا. روٹی کی خاصیت ہے کہ روٹی کو نرم ہونا چاہیے. یہ کون سی روٹی ہے اتنی سخت؟ اس نے ذرا سا غور کیا. اس نے دیکھا کہ علی اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے گھٹنے کے پاس لے کر پہنچا. گھٹنے کی طاقت لگا کر بھی روٹی کو طاقت لگائی، روٹی نہیں ٹوٹی. دوسری دفعہ طاقت لگائی، روٹی نہیں ٹوٹی. تیسری مرتبہ طاقت لگائی ہے جس پر علی کا ہاتھ کانپ رہا ہے. روٹی کو توڑا، روٹی ٹوٹی. تیسری مرتبہ. اب اس سے رہا نہیں جا رہا. ہاں نہیں، یہ تو پوچھوں گا یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہاں خیبر اکھاڑنے والا اور کہاں روٹی نہیں ٹوٹ پا رہی ہے. کیا ہے علی، معاملہ کیا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس دن آپ کو خیبر کو اکھاڑتے ہوئے. کہ جس آنکھوں سے تم نے خیبر کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ منظور وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت تو ہے لیکن اسلام کو جلا بخشنے کے لیے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے ہے. اور کہیے ابھی کہ یہ طاقت اپنے نفس کو توڑنے کے لیے. علی جیسا اپنے نفس کو توڑنے کے لیے. ظلم تو نفسی، میرا نفس ظالم ہو چکا ہے. میرا نفس مجھے بار بار اندر سے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تمہاری جیسے گفتگو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بس تم ہی ہو اکیلے، تم ہی کائنات میں اکیلے ہو. وہ نفس بار بار آئینہ بن کر سامنے آتا ہے اور بہت اچھی کر کے شکل دکھاتا ہے. کہتا ہے نہیں، جتنا چاہے گناہ کرو بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے. تم نے یہ کر لیا نا بس کافی ہے. وہ بار بار آنے کے بعد وہ چیز تھوڑے سے عمل کو بھی وہ زیادہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. یہ نفس ہے. امیر المومنین بار بار مولا نے کتنی دفعہ دیکھا ہے. مولا کا ایک صحابی ہے جو مولا کے پاس یہ مسجدوں کو، یعنی مولا کوفہ میں موجود ہے نا، وہ کوفہ آ گیا. مولا کی محبت میں مدینہ چھوڑ کوفہ آ گیا، پہنچا مولا کی خدمت میں. جیسے ہی مولا نے اس کے چہرے کو دیکھا، امیر المومنین ہے نا، امیر المومنین ہے. امیر المومنین کا کیا مطلب؟ مومنین کے امیر ہیں. امیر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ہر آنے والے چاہنے والے کو اندر تک دیکھ لے، سمجھ لے یہ ہے کیا. دیکھا پہچانا، کہا کہ تمہارا دل اس وقت کس جانب ہے. امیر مولا نے ارشاد فرمایا اسے دیکھنے کے بعد. دیکھ رہے ہیں اس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی محمد وجل فرجهم اجمعین. بحال ہوا ہے جناب، بلندتر صلوات پڑھے محمد آل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات. وجل فرجهم اجمعین. امیر المومنین نے اسے دیکھا. دیکھنے کے بعد سمجھ گئے، سوال کیا، بہت گھر والے یاد آ رہے ہیں، تمہارا دل اپنے گھر والوں کی جانب ہے. آئے تو ہمارے پاس ہو لیکن یاد کوفے میں رہ رہا ہے نا کافی دنوں سے. کوفے میں، کوفہ مدینے کا فاصلہ ہے، ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے جناب. کہاں کوفہ اور کہاں مدینہ. اور اس زمانے میں تو کوفہ ایک الگ ملک ہے، مدینہ ایک الگ
ملک ہے جناب علی، کتنا فاصلہ ہوگا جناب علی؟ آیا کہنے لگا ہاں مولا، گھر والے یاد تو بہت آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا آج مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گھر کی چھت پر آ جانا، چھت پر ملاقات ہو۔ امیر المومنین یہ جناب علی جلدی جلدی کسی طریقے سے، اگر واقعاً عاشق ہو تو اس سے تو ظہر بھی نہ گزرے، ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے۔ ابھی تو ظہر ہوئی ہے، مولا نے کہا ہے مغرب اور عشاء کے بعد آنا، پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، امیر المومنین نے بلایا ہے۔ او جناب علی کسی طریقے سے ظہر اثر کرتے کراتے کسی طرح سے مغرب ہوئی، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، اور جناب علی مولا کی دعوت کے مطابق دوڑتا بھاگتا ہانپتا کانپتا مولا کی بارگاہ میں پہنچا۔ اور جیسے مولا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، مولا نے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ اس نے اپنا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں دیا۔ مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ ایک لمحے کے بعد مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو کھولو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ اب جو دیکھتا ہے اپنے آپ کو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے گھر مدینے کی چھت پر موجود ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ، گھر کی چھت پر موجود ہے۔ حیران، کہاں کوفہ، بار بار دیکھ رہا ہے میں یہی ہوں کہ کہیں اور ہوں۔ یقین آ گیا کہ نہیں مدینے میں ہی ہوں اور اپنے ہی گھر کی چھت پر ہوں۔ مولا نے کہا جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کی زیارت کرو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ دوڑا دوڑا گیا، گھر والوں کے پاس گیا، ملاقات کری اور خوش و خرم ہوا اور فوراً مولا کی بارگاہ میں واپس پہنچا۔ جیسے مولا کی بارگاہ میں واپس پہنچا، مولا نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اس نے ہاتھ دیا۔ مولا نے اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ کہا اپنی آنکھوں کو کھولو۔ جیسے آنکھیں کھلی، یہ دوبارہ کوفے میں موجود، ابھی کوفے میں موجود ہے۔ اب مولا تو حیران ہو کر دیکھ رہا ہے، ایسے ہی دیکھ رہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ کوئی خواب ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ امیر المومنین مسکرائے، کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا بات آ رہی ہے۔ بتاؤ، پورا شہر یہ کہتا پھر رہا ہے، پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہندوستان، سنیں لفظ سنیں کیا آیا تھا، کہ ہندوستان کی ایک عورت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک لمحے میں ہندوستان سے بغداد آ جاتی ہے، دوسرے لمحے میں بغداد سے ہندوستان۔ وہ کافرہ ہو کر اتنی صلاحیت رکھتی ہے، وہ کافرہ ہے، وہ کافرہ ہو کر اتنی صلاحیت رکھتی ہے، اور تم لوگ جناب علی اس کی بات پر حیران ہوتے ہو۔ میں تو پھر امیر المومنین ہوں۔ اے کاش کہ میں ذاکر ہوتا، کوئی نہ کوئی نعرہ حیدری لگا ہی دیتا۔ یا اللہ صلی اللہ محمد علیہ۔ اب پتہ چلا کہ صاحب میرے سامنے بیٹھنے والے بھی حقیقی افراد ہیں، اصل اتنے اصل ہیں، یہ اتنے اصل ہیں جناب کہ ان کو واہ واہ بھی نہیں آتی۔ اگر آتا نا جناب میرے دائیں بھائی سے ہمارے ساتھ کوئی پہلے سے موجود ہوتا تو وہ چیخ رہا ہوتا، اس کی چیخ پر یہ بھی سارے واہ واہ کر رہے ہوتے۔ وہ ساتھ آتا ہے بندہ، وہ ساتھ آتا ہے وہ، اور ہر علاقے کے اپنے افراد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ لیکن بھائی شاباش عباس ٹاؤن کے مومنین آپ پر، ہم 18 سال میں ایک واہ واہ والا پیدا نہ کر سکے۔ اگر کوئی بچہ ہو جوان ہو تو اس طرح سے پردے کو سمیٹ لے، باندھ دے آپس میں، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ محمد وجل فرجهم اجمعین۔ کیونکہ ہمارے وہاں مقرر تو ہے نہیں، ذاکر ہم نہیں ہیں، خطیب ہم نہیں ہیں، لہذا ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ کس طریقے سے کس چیز کو کیسے بیان کیا جائے۔ ہم جو سیدھے سیدھے الفاظ تھے وہ صاف صاف آپ کو یہاں سے پڑھ کر سنا دیے۔ تو دیکھیں جب پروردگار عالم کسی کی بڑائی کو بیان کرنا چاہتا ہے
تو اس طریقے سے جیسے یہودیوں نے دیکھا نا، چند یہودیوں نے، آج کل بھی زمانہ یہودیوں کا ہی ہے، اور یہ دوبارہ سے علی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں نے دور سے دیکھا مولا کائنات کو آتے ہوئے، راستے میں ان کو ایک فقیر مل گیا، فقیر کو دیکھا کہ بھائی انہوں نے یہودی، تو آپ ہر زمانے میں یہودی شریر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ علی کی جیب ویسے ہی خالی، اچھا انہیں بھی معلوم تھا کس کی جیب بھری ہے کس کی خالی ہے، علی سامنے سے آ رہا ہے، ان کی جیب میں کچھ ہوگا تو نہیں، تو جناب علی یہودیوں نے ایک فقیر کو پکڑا، کہا کہ جاؤ جا کے یہ علی موجود ہیں، ان سے جا کر کچھ مانگو، دیکھو یہ کچھ نہ کچھ دیں گے۔ مولا کائنات کے پاس پہنچا، کہا یا علی فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، کوئی چیز میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ تو مجھے عطا کیجئے۔ مولا نے دائیں ہاتھ ڈالا کچھ نہ نکلا، بائیں ہاتھ ڈالا کچھ نہ نکلا، اپنے سارے کپڑوں کو دیکھا کچھ نہ نکلا۔ یہودی سامنے سے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہمیں تو معلوم ہی تھا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ فقیر جو ہے یہ کبھی کبھی علی کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور آج جب یہ واپس آئے گا اور خالی ہاتھ آئے گا، پھر ہم اس سے مزہ لیں گے کہ بھائی مل گیا تمہیں، ہو گئے خوش۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا، مولا صاحب کے اس نے سوال کیا کہ مولا کچھ دیجئے، مولا نے کہا اپنے ہاتھوں کو بند کرو، اس نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا، اور 10 مرتبہ علی نے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھی، اللہم صلی علی 10 مرتبہ خود علی نے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کی مٹھی کو کیا بند، اور کہا کہ یہ بند مٹھی ہی میں واپس پلٹ جا، یہ بند مٹھی ہی میں واپس پلٹ گیا۔ جیسے ہی واپس پلٹا، یہودیوں نے اس کو اپنے پاس بلایا، خوب اس کا مذاق اڑایا، قہقہے لگائے، اور کہا دیکھو ہمیں تو معلوم ہی تھا کہ علی کیا دیں گے، کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا تھا کہ علی کیا دیں گے، علی نے دیا تو کچھ نہیں، میری مٹھی کو بند کر دیا، اور کہا کہ چلے جاؤ آگے جا کر مرضی آئے تو کھول لینا۔ پہنچے یہودیوں کے پاس، جیسے ہی مٹھی کو کھولا کیا دیکھتے ہیں، 10 صلوات پڑی تھی نا، 10 قیمتی ترین جواہرات، صلی اللہ، اپنی اپنی مٹھیاں بند کیجئے، صلوات پڑھتے جائیے، اللہ صلی علی محمد علی واجل فرج وجہ۔ کبھی کبھی پریکٹیکل کر لیا کرے، پریکٹیکل کرنے میں کیا ہے اعتراض، کوئی اعتراض ہے؟ پریکٹیکل کرنے میں کیا ہے بھائی، مولا نے بند کروائی تھی ہم نے بھی کر لی، مولا نے صلوات پڑھائی تھی ہم تو ویسے ہی صلوات ہی ہیں، تو صلوات پڑھتے رہا کیجئے۔ یہ زمانہ صلوات کا زمانہ ہے، یہ زمانہ خالی مٹھیوں کا زمانہ ہے، یہ زمانہ خالی ہاتھ کا زمانہ ہے، لیکن جس کا چاہنے والا، جو چاہنے والے امیر کے ہوں، وہ کبھی غریب ہو نہیں سکتے، جو امیر کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ تمام حالات ہیں جن حالات سے میں اور آپ مسلسل گزر رہے ہیں، گزرتے رہیں گے۔ مولا ایسے دیکھ رہے تھے، مولا کے لوگ آتے تھے، مولا دیتے جاتے تھے، مولا کا امتحان لوگ لیا کرتے تھے، مولا نے کسی کا امتحان نہیں لیا ہے، لوگ مولا کا امتحان لینے کے لیے آتے تھے۔ مولا کے ساتھ ہر طرح سے ظلم زیادتی، یعنی پوری نہج البلاغہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ اس نہج البلاغہ سے آپ کو کیا پڑھ کر سنایا جائے، کہ مولا کی شہادت ہے، امیر المومنین کے ایام ہے، دیکھ رہے تھے کئی مقامات پر اس طرح کے خطبات مل جاتے ہیں کہ جس میں مولا نے اپنے چاہنے والوں کی شکایت کی ہے، امام نے اپنے چاہنے والوں کی شکایت کی ہے، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ برتاؤ ہے ان کا میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ ان کا یہ برتاؤ ہے، یعنی مولا نے یاد نہیں کہ میرا ایک، کہہ رہے ہیں کہ میرا جناب علی ایک جناب علی لے لو یا میرے 10 لے لو، اپنا ایک دے دو، کہتے تمہارے پاس تم باطل پر رہ کر متحد ہیں، باطل پر ہو کر متحد ہیں، میں حق پر رہ کر میرے چاہنے والے منتشر۔ یہ امیر المومنین کی شکایت ہے، مولا شکایت کر رہے ہیں کہ یہ میرے ہمارے چاہنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں ہیں، یہ علی علی ضرور کرتے ہیں،
یہ ہمیں چاہتے ہیں، ہماری مانتے نہیں ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں. واقعاً ہم نے مولا کائنات کا کہنا نہیں مانا ہے. مولا بار بار یہ ہم کو ہدایت دیتے رہے، مولا بار بار یہ کہتے رہے ہیں. اور جو مولا کا چاہنے والا نہیں، امیر المومنین، کتنی سخت روایت ہے، کتنی سخت حدیث ہے جو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے نامحرم، علی فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے نامحرم سے ہاتھ ملایا ہے، گویا اس نے 70 انبیاء کے سر پر ضربت ماری ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، للہ خدا را، نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، گناہ ہے. جائے کہ میں اور آپ اپنی خالہ زاد بہن سے بڑے اطمینان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ماموں زاد بہن سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. بعض گھروں میں یہ رواج ابھی تک باقی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بہن بھائی ہیں، شروع سے چھوٹی عمر سے کھیلتے چلے آ رہے تھے. ابھی پردہ ہے، لازم ہے. گویا کہ تم نے امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی ہے. موضوع اتنا زیادہ سنگین ہو چکا ہے. اچھا، اتنا موضوع سنگین نہ ہوتا، مولا کے مصائب میں بھی اگر آپ چلے جائیں، امیر المومنین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، امیر المومنین کے مصائب میں دیکھ لیجئے، امیر المومنین کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو دیکھ لیجئے. مولا زخمی حالت میں بھی ہیں تو مولا کو ان تمام مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے. مولا اس زمانے میں بھی تکلیف، سامنے والے کی تکلیف ہے، پیچھے آنے والے کی تکلیف ہے، آگے چلنے والے کی تکلیف ہے. میں اور آپ کتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، میں اور آپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بھرے چلے جا رہے ہیں کہ بھر لو کسی طریقے سے. امیر کیا کہتے ہیں؟ پوری زندگی مولا کی سوکھی روٹی پہ گزر گئی ہے، جو کی روٹی پر گزارا کیا ہے امیر نے زیادہ نہیں کھانا کھایا. یہ ماہ رمضان المبارک جو گزر رہا تھا، مولا کی زندگی کا آخری رمضان تھا، یعنی بار بار بہت کم مختصر سا کھانا کھا رہے تھے، بہت مختصر سا. کہتے ہیں 3 نوالے سے زیادہ علی نے کھانا چھوڑ دیا تھا. فقط 3 نوالے. میں اور آپ اگر 3 نوالے سالن کے بھی لے لیں تو تب بھی طاقت آ جاتی ہے. میں اور آپ اگر 3 نوالے اپنے یہاں کے شوربے کے بھی لے لیں تو طاقت آ جاتی ہے. جائے کہ علی کا نوالا جو ہے وہ تر نوالا نہیں ہے. کہ ام کلثوم نے اور زینب نے اپنے گھر پر بلایا ہے اور افطار کے لیے مولا کبھی ایک بیٹی کے گھر جاتے ہیں، کبھی دوسری بیٹی کے گھر جاتے ہیں، کبھی حسن کے گھر افطار کرتے ہیں، کبھی حسین کے گھر افطار کرتے ہیں. یہ مولا کا طریقہ چل رہا تھا. اور سب بچے دیکھ رہے تھے کہ بابا افطار تو کر رہے ہیں لیکن بہت معمولی سا افطار ہے. دودھ اور لا کے کیا رکھا ہے؟ آج کی شب میں یہ جو ابھی آنے والی آج کی شب جو گزر گئی، یہ افطار کیا علی نے؟ کیا کس چیز کا افطار کیا؟ ام کلثوم نے کیا چیز سامنے لا کر رکھی ہے؟ بیٹی ہے نا، بیٹیاں باپ کے سامنے کیا چیز لا کے رکھا کرتی ہیں؟ دودھ لا کے رکھا ہے، ایک طرف سے نمک لا کے رکھا ہے. علی نے دیکھا، کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں کہ علی نے کبھی 2 چیزوں سے افطار نہیں کیا ہے. 2 غذا. مولا کیا ہے غذا میں؟ نمک سوکھے ہوئے نمک کو مولا کریں یہ غذا ہے. مولا ایک سادے سے دودھ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ غذا ہے. بیٹی ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو، بتاؤ آپ بیٹیوں والے ہو، آپ کی بیٹی اگر ہو اور آپ اس سے کہو کہ ایک چیز اٹھا لو کل کام آئے گی، وہ کون سی چیز اٹھائے گی؟ اللہ اکبر. کلثوم کو نمک کو اٹھا لینا چاہیے تھا. اللہ اکبر. کلثوم کا ہاتھ ایک ایسے کوزے کی جانب بڑا ہے جس میں دودھ رکھا ہوا ہے. اللہ، سادہ سی غذا ہے. کلثوم چاہتی ہے کہ بابا میرا دودھ کس سے جناب علی تناول کر لے. نمک کو اٹھا لیا، نمک کو اٹھانا چاہتی ہے. بس جیسے نمک کو اٹھانا چاہتا جناب علی کہا نہیں، یہ نمک سے میں افطار کروں گا، نمک کا افطار میرا افطار ہے، یہ دودھ کو میرے سامنے سے اٹھا لیا جائے. اللہ اکبر. حسن بیٹا آگے آیا، بابا کیا بات ہے آپ اس طریقے سے آج کل اتنا کم غذا؟ کہا بیٹا یہ بتاؤ آج کون سی تاریخ آ گئی ہے؟ بتاؤ بعض لوگ یہ سوچ
سوچتے تھے امیر المومنین روزے پہ روزہ رکھے چلے جا رہے ہیں، ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے. کہا کہ نہیں مولا، گھر کی کنیزوں کو کچھ یاد دلانا چاہتے ہیں، گھر میں موجود غلاموں کو کچھ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کون سی آ گئی. کہا 18 روزے گزر چکے ہیں. کہا بیٹا اب کتنے روزے باقی ہیں؟ کہا بابا 11 یا 12 کے نزدیک باقی ہوں گے. بھائی اتنا سن کر علی نے کیا کہا ہے؟ بیٹا اللہ اللہ، تم لوگ کو خوش نصیب ہو کہ پورے روزے رکھو گے یا آخر کے روزے مجھے نصیب نہ ہوں گے. اتنا سننا تھا، حسن مجتبیٰ بھی رونے لگ گئے ہیں. ادھر سے کلثوم پریشان ہوئی ہے. یہ باپ ہے نا، یہ مولا کائنات ہے. آج کی رات اس نے کیسے گزاری ہے؟ یہ بستر پہ سو کر نہیں گزاری ہے اس نے، مولا نے یہ رات ایسے گزاری صحن خانہ میں ٹہل رہا ہے. بار بار آسمان کو دیکھتا جاتا ہے، بار بار صحن خانہ میں ٹہلتا جاتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن گھر میں موجود جو مرغابیاں ہیں نا، اس نے بھی علی کو پہچان لیا ہے کہ یہ ہمارا مالک، یہ ہمارا امام اب جا تو رہا ہے اپنے پیروں پر، اب شاید یہ پیروں پر نہ آئے گا، اس کو سہارے کے ذریعے سے لایا جائے گا. ارے اپنی چونچوں سے ابا کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اپنے منہ کو آسمان کی جانب بلند کر کے شور مچانا شروع کیا. زینب اور ام کلثوم نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ پرندے بھی اس طریقے سے گریہ آزاری کریں. بابا خیر تو ہے، جانیں گے مولا نے کیا کہا؟ زینب ان پرندوں کا خیال کرنا. زینب ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کرنا، اور اگر ان کی بھوک اور پیاس کا خیال نہ کر سکو ارے انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا مولا آپ کو یہ بھوک اور پیاس کیوں یاد آ رہی ہے؟ شاید مولا کہیں میں دیکھ رہا ہوں ارے کربلا کی زمین پر ارے چھوٹے چھوٹے بچے ارے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. مولا آپ نے مرغابیوں کو آزادی کا حکم کیوں دیا؟ میں سمجھتا ہوں مولا اس لیے آزادی کا حکم دیکھ رہے ہیں کہ مولا دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کے ہاتھ ہو گئے ارے پسے گردن بندے ہوں گے. یہ مولا ارے اپنے منزل سے نکلا ہے، ارے مسجد پہنچا، ارے اس نے دیکھا کہ شقی لیٹا ہوا ہے، اوندھا ہو کے لیٹا ہوا ہے. مولا نے اس شقی کو بھی اٹھایا ہے. اٹھ جا نماز کے لیے تیاری کر، مجھے معلوم ہے تو کسی ارادے سے آیا ہے. مصلی عبادت پر آئے ہیں علی، محراب میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی تیاری کی ہے. ادھر مولا نے اپنے قیام کو مکمل کیا. یہ شقی دیکھ رہا ہے، کافی دنوں سے تیاری کر کر آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ساتھ روایت میں آیا کیسا زہر ڈالا ہے؟ کہ ایسا زہر ڈالا کہ اگر ایک قطرہ فرات کے کنارے میں ڈالا جائے ارے تمام مچھلیاں مر جائے. زہر میں بجھی ہوئی تلوار. علی کا پہلا سجدہ مکمل ہوا، ابھی دوسرے سجدے میں گئے تھے. شقی آگے بڑھا، پوری طاقت سے تلوار اٹھائے، ارے آسمان میں تلاطم پیدا ہوا، مسجد کے دروازے ہلنے لگے، ارے زمین میں زلزلہ آیا. ایک آواز آئی فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون.
رضان بقضائه وتسلیما لامرے. سب مل کر پڑھیں گے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضان بقضائه وتسلیما لامرے. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ سیران شام کا، تجھے واسطہ چارتا معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ مخصوص مولا امام زمان علیہ السلام کا. پڑھنے والے ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری مختصر سی عزاداری کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما. پالنے والے ہماری حالتوں کو بہترین حالت میں تبدیل فرما. پالنے والے آج کی شب قدر ہے، پالنے والی ہماری حالتوں کو بہترین حالت میں تبدیل فرما دے. پالنے والے آج رات کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. پالنے والے ہمارے جوان جو بے جرم اور خطا اس وقت گرفتار ہو گئے ہیں، انہیں اٹھا کے لے جایا جا چکا ہے، غائب کر دیا گیا، ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اس وقت کہاں ہیں. پالنے والے جلد از جلد ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و محمد. شب قدر کے اعمال انشاءاللہ فوری طور پر شروع ہو جائیں گے. چند منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے.